ہم سے کم پاکستانی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن کی جو مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا چاہیے، تمام مقاصد فکر کے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے، اور یہ خوشیاں جو ہیں یہ خوشیاں یہ ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان، یہ ہماری دل کی اندر سے نکلتی ہے، ہمارے خون سے نکلتی ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک جو ہے کیا کہتے ہیں بال سے نکلتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خوشی کا دن ہے اپنے بچوں میں کہ بھی یہ بھی ان کو بتائیں کہ یہ ہم 14 اگست کیا ہوتا ہے، پاکستان کیوں مارد وجود میں آیا، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی تھیں، تو ہم تو اسٹیٹ پہلے بھی رہ رہے تھے ہزاروں سالوں سے اس خطے پہ، لیکن پاکستان کیوں بنایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں نوجوانوں میں یہ جو ہے یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو جی صحیح 14 اگست کی تیاری پیچھے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ تعالی کل پاکستان کا جو ہے وہ 14 اگست ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے خطے پہ مارد وجود میں آیا، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے پاکستان زندہ باد ریلیاں بھی نکالیں گے، اور ہم حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال اور پاکستان کے جو اسلاف کی اور آباء ہمارے جو تحریک پاکستان کے جو قائدین کی قربانیاں ہیں ہم اس کو اجاگر کریں گے، مختلف جگہ جو ہم جا کے جو ہے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر گھروں پہ جو ہے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لہرائیں، اور ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ لوگ جو کسی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتے، کسی جلوس میں جو 14 اگست کی پاکستان زندہ باد ریلی میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم ان سے کہیں گے کہ وہ جو ہے اپنے گھروں سے باہر جو ہیں وہ پاکستان کا اور تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے اور وہ اپنے گھروں پہ لگائیں، اور جو ہے وہ غبارے چھوڑیں ان کے نام پہ۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس سیلیبریشن میں اگر ہم کوئی پاکستانی، آپ میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ اپنا یہاں پمفلٹ لے کے آپ کا جو یہ مونوگرام ہوتا ہے کسی پارٹی کا اپنا ٹی وی چینل کا وہ ساتھ لگا لیتے ہیں تو اس میں کیا عذر ہے؟ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی جھنڈا اٹھا لیتی تو اس میں کیا عذر ہے؟ دیکھیں جی، ہم سارے پاکستان، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پاکستان پہ جانیں قربان ہے، ہمارے بچے قربان ہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ دیکھیں جی، ہمیں ایک ذہن میں بات بڑی کلیئرٹی سے رکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان پہ ہمارے بچے قربان، جان قربان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو زور و شور سے منائیں گے، اور اس دن جو ہم خوشیاں منائیں گے، اور آزادی کی تحریک جو ہے جہاں جہاں پاکستان کی خوشیاں منائیں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو پاکستان کے اسلاف نے بنایا تھا وہ کن چارٹرز پہ بنایا تھا، کن اصولوں پہ بنایا تھا، کیا وہ پرنسپل تھے؟ وہ پرنسپل یہ تھے کہ جو لا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت قائد اعظم کے جو اقوال ہیں، حضرت قائد اعظم نے کیا کہا تھا 11 اگست کو؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے آئین کے دیباچے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو حضرت قائد اعظم کے واضح اور گولڈن حروف ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کی طاقت کے بنیاد پہ جو عوام کے پارلیمنٹیرین جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہاں حکمرانی کریں گے، اور پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں جو آئین پاکستان میں جن کا کردار ہے وہ آئین کے مطابق اور حلف کے مطابق چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خوشی کا لمحات ہیں، یہ ہم بساط کے لمحات ہیں، یہ ہم جو ہیں جو بالکل جو ہماری حقیقی آزادی ہے، جو ہماری سول لبرٹیز ہیں، جو آئین پاکستان کے تحت ہم اختیارات حاصل ہیں، ہم اس اختیار کے تحت انشاءاللہ تعالی خوشی منائیں گے، پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالیں گے، اور پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر ہوگا۔ سر آپ کی پالیسی تھی 14 اگست کے بعد 17 اگست بھی ہے، خان صاحب جو ہے وہ آپ کے ریڈ لائن ہے، آپ کیوں اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ ہیو بین کمپرومائزڈ؟ ابھی آپ خان صاحب آپ کے ریڈ لائن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خان صاحب ریڈ لائن تھی، ابھی کہتے پاکستان ریڈ لائن ہے، تو پالیسی میں شفٹ کیوں آئی؟ عبداللہ خان بات یہ ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے جہاندیدہ اور بڑے ماشاءاللہ زیرک صحافی ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری تمام تر ایفرٹس پاکستان کے اندر ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، وہ ہماری اپنی جان سے، ہماری اپنی جائیداد سے، اپنے بچوں سے، سیاست سے عزیز ہے۔ وہ یہ 14 اگست ہمارا وہ پاکستان کا دن ہے جس کے لیے ہم نے بچپن سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہر لحاظ سے خوشی میں جو ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جب 14 اگست پاکستان مارد وجود میں آیا تھا تو یہ پاکستان کن بنیاد اور کن اصولوں پہ بنایا گیا تھا۔
تو وہ اصول جو ہیں ہم اجاگر کریں گے، اور وہ یہ اصول جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جو آئین پاکستان میں ہے، جو ہمارے دیباچے میں، جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حضرت قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ حکمران جو ہیں وہ عوام ہوگی، عوام جو ہے وہ حکمرانی کرے گی، پاکستان کے باقی ادارے میرے لیے قابل احترام ہے، میں 14 اگست کے دن ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو کسی قسم کا کوئی اختلافی پوائنٹ ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت جس ادارے کا کردار ہے، چاہے وہ میرا پارلیمان ہو، چاہے وہ میرا عدلیہ ہو، چاہے وہ میری انتظامیہ ہو، انتظامیہ میں فوج بھی آ جاتی ہے، سول بیوروکریسی ہے اور ملٹری بیوروکریسی، اور اس میں ہم آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. چوتھا ستون آئین پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہم آپ میڈیا کو بھی ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی شامل ہیں. بھائی جان، اس دن کیا فوجی، کیا صحافی، کیا سیاسی، کیا کاروباری، ہر بندے نے پاکستان کی خوشی منانی ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ ادا کرنا ہے اور اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہم پاکستان کی کاز کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ اور آخری سانسوں تک لڑیں گے. اور جو ہماری آزادیاں آئین پاکستان کے تحت ہیں، جو آئین پاکستان نے ہمیں دی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم لڑتے رہیں گے. بیوروکریسی کی آپ نے بات کی ہے، خواجہ آصف آج کل آن فائر ہیں، بیوروکریسی کے خلاف جو ہے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ یہ تاثر دیا گیا کہ وہ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں انہیں بھی. تو کیا وجہ ہے کہ خواجہ آصف جو ہے آج کل بیوروکریسی کے خلاف اتنا کھل کر بول رہے ہیں؟ کیا نون لیگ کا زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہے؟ خواجہ ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزیر دفاع اور انتہائی سیزن سیاستدان ہیں، ان کی یہ بات کرنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. آخر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی جس انفارمیشن کی بنیاد میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے میڈیا کے بھائیوں کا اور سول ان کا آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ خواجہ صاحب سے پوچھیں، خواجہ صاحب کہ وہ کون سے بیوروکریٹ ہیں. بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے کافی لوگ آ جاتے ہیں. بیوروکریسی کی تعریف جو ہے اس میں سول بیوروکریسی بھی اور ملٹری بیوروکریسی بھی ہے. اس میں ان سے آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جو انہوں نے پرتگال میں گھر لے لیے اربوں روپے کے، انہوں نے سرمایہ بنایا ہوئے، وہ کون سی بیوروکریٹس ہیں اور کون ہے، تاکہ وہ کھل کے بات کریں. میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اس پہ جو کلیئرٹی دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سنگین بات کی ہے. سچی سی بات ہے ہاشمی صاحب، میرے پاس کوئی ایسا اس قسم کی کوئی رپورٹس نہیں ہے کہ کسی بیوروکریٹس نے جو ہے وہ باہر کو گھر لیا ہے یا کوئی مکان لیا ہے یا انہوں نے کوئی بلین آف روپیز کی کرپشن کی ہے. میں ایسی بات کرنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں جہاں تک میرے پاس پروف نہ ہو. لیکن یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میں سمجھتا ہوں کہ ان چنیدہ لیڈران میں شامل ہیں، اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے تو بالکل آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کم از کم جو ہے وہ یہ بات کھول کے پورے میڈیا کو، پورے پاکستان کے عوام کو جو انہوں نے آدھا سچ بولا ہے وہ پورا سچ بولے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں. جی اچھا، یہ بھی بتا دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، تو اگر آپ طلب کرتے ہیں اور اگر وہ طلب نہیں ہوتے اور آتے ہی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو اگلا کیا لائے عمل ہوگا، کیا ایکشن؟ دیکھیں جی، ہم پبلک چیئرمین بھائی اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا ہے تو ہم جو ہے وہ چیئرمین صاحب سے مجھے آپ سے وساطت سے میں یہ سن رہا ہوں تو وہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کمیٹی جو ہے کیا وہ خواجہ صاحب کو ریکویسٹ کر کے طلب کر سکتی ہے کہ خواجہ صاحب آپ آئیں، ہمیں آپ گائیڈ فرمائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. اگر آپ میڈیا کے سامنے نہیں بچانا چاہتے تو کم از کم جو پاکستان کے جو نمائندے ہیں، جو پاکستان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کے سامنے جو سچ ہے، جو آپ نے ادھورا سچ بولا ہے، پورا سچ بولیں تاکہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں. یہ انشور کریں گے کہ وہ جو اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ نہیں ہوگا، وہ میڈیا کے سامنے ہی ہوگا، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے اور میڈیا بھی نہیں. میں انشور تو میں بھاجن میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک ادنا سا کارکن اور ممبر ہوں. میرا اس میں چیئرمین ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام ممبران شامل ہیں، تمام پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہے. تو یہ تو پھر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں کمیٹی کے بہاف پہ ایسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ آپ کو یہ کمٹمنٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ مزید کھول کے دیں. ان کے پاس کوئی پروفس ہیں، ظاہر ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہے، ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایجنسیز جو ہیں ان کے وہ جو ہے وہ ان سے درخواست کر کے ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان
آپ نے جو مہربانی فرمائے ہمیں جو یہ رپورٹ کریں اور اس پہ جو ہے وہ جو اس نے جو ادھورا سچ بولا ہے وہ مکمل سچ کے روپ میں سامنے آئے گا.